تاکہ ان کا تعارف ہو جائے۔ سبل السلام یہ جو جن کی کتاب ہے محمد بن اسماعیل امیر الیمنی الصنعانی، ان کا تعارف قاضی شوکانی نے لکھا ہے، اور ان کا دوسرا تعارف تبریۃ الشیخین میں، وہ جو دو کتابوں سے میں ان کا حوالہ پڑھ رہا ہوں، ایک تبریۃ الشیخین کتاب ہے، اس کے اندر دو شیخوں کا تذکرہ ہے، ایک شیخ محمد بن عبد الوہاب اور دوسرے یہ شیخ اسماعیل یمنی جو ہیں صنعانی، ان کا یہ کتاب، اور وہ کتاب لکھی ہے سلیمان بن سمحان النجدی نے، جن کی یہ کشف شبہاتین ہے، انہی کی تبریۃ الشیخین ہے۔ تو دو شیخوں کا انہوں نے تذکرہ کیا اس کتاب کے اندر، ایک تو میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں ان کی کتاب سے، شیخ نجدی کی کتاب سے، اور دوسرا شوکانی کی کتاب ہے بدر الطالع، اس کے اندر سے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ دونوں یہ لکھتے ہیں، بلکہ شیخ شوکانی نے ایک دوسرے سے لیا یوں کہہ لیں، وہ کہتے ہیں یہ شیخ صنعانی جو ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں 1099 15 جمادی الاخر کو، اور یہ کہلان شہر تھی، جگہ تھی صنعاء یمن کے اندر، صنعاء میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر مکہ اور مدینہ میں حدیث حاصل کرنے کے لیے چلے گئے، وہاں صنعاء میں رہے۔ جب وہ واپس آئے تو یہاں پر ایک مسجد کے اندر ان کو امامت مل گئی، جب ان کے یہ زمانہ متوکل بادشاہ تھا، خلیفہ جو تھا اس کا تھا، وہ سادات میں سے تھے، وہ زیدی تھے وہ۔ تو یہ شیخ صنعانی اب وہاں سے آئے، آپ حیران ہوں گے کہ مزالہ شبہات میں یہ بات کیسی، مزہ آئے گا آپ کو سننے میں، تاکہ میں پوری اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ شیخ صنعانی ہیں کون، میں نے وعدہ کیا تھا آپ کو۔ تو یہ شیخ صنعانی جب واپس آئے تو مسجد میں ان کو امامت ملی، جب ان کو امامت ملی تو صنعاء کے اندر یہ خطیب بنے، تو انہوں نے جو پہلا کام خطبہ دیا، بڑا انٹرسٹنگ موضوع لیا انہوں نے، وہاں سے پڑھ کر آئے کہ تقلید شرک ہے اور فقہ یہ ایک اختراعی چیز ہے، یہ بالکل کمزور ہے، اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ یعنی حضرت نے صنعاء کے اندر جب اپنا درس شروع کیا تو دو چیزوں کو انہوں نے نشانہ بنایا، ایک تقلید کو اور ایک نفس فقہ کی کتابوں کو، کہ فقہ کی کتابیں غلط، تقلید حرام، شرک، بدعت، اس پر حضرت کے خطابات ہونے لگے صنعاء کے اندر، تاکہ کل کو بندہ یہ نہ کہے کہ یہ اسماعیل یمنی جو ہے اس کا عبد المجید نے حوالہ دے دیا کہ اس نے کہا میں ان کو حجت نہیں مانتا، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں شیخ صنعانی کون ہے۔ میں بتاتا ہوں شیخ صنعانی کون ہے۔ ایک کام انہوں نے یہ کیا، دوسرا انہوں نے یہ کیا، یہ کون لکھ رہا ہے؟ قاضی شوکانی لکھ رہے ہیں، شیخ نجدی تبریۃ الشیخین میں لکھ رہے ہیں، بدر الطالع میں یہ تعارف شوکانی کرا رہے ہیں ان کا۔ پھر دوسری انہوں نے یہ بات کی، وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کیا نا تقلید اور فقہ کے خلاف، تو معاصرین علماء جو تھے ان کی مخالفت ہو گئی۔ اب تیسری بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ تیسری بات سنانے کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید آپ کے لیے باندھی ہے، مجھے معاف کیجئے گا۔ پورا عالم اسلام آج بھی جب خطبہ پڑھتے ہیں تو خطبے کے اندر وہ صحابہ کا نام لیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا نام اس کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ تو جب اہل بیت کا نام خطبے میں ذکر کیا جاتا ہے تو شیخ یہ امام، جن کا وہ بڑا لمبا نام میں پڑھ کر آیا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں دوبارہ، الامام محمد بن اسماعیل الامیر الیمنی الصنعانی، شوکانی کہتے ہیں، اور وہ شیخ نجدی تبریۃ الشیخین میں کہتے ہیں، انہوں نے اہل بیت کا جو نام لیا جاتا تھا نا خطبے کے اندر، اپنے شاگردوں کو اور اپنے جو جاننے والے علماء تھے جو ان سے متاثر تھوڑے تھوڑے ہو رہے تھے، ان کو کہتے تھے خطبے میں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ کا نام لینا چھوڑ دو، ان کے لیے دعا بند کر دو، امام حسن کا نام لینا بند کر دو، امام حسین کا نام لینا بند کر دو، علی مرتضیٰ کا نام لینا بند کر دو، تو اہل بیت کے نام خطبے سے نکال دو۔ یہ شیخ صنعانی ہیں جو تقلید کے خلاف تھے، جو فقہ کے خلاف تھے، جو اہل بیت کا نام نہیں لینے دیتے تھے اس کے اندر۔ تو لوگوں نے، عوام نے ان کی مخالفت کی، تو آگے شوکانی کہتے ہیں عوام تو ویسے ہی سیدھے سادھے ہوتے ہیں، بس وہ ہر بات پہ جھگڑنے پر آ جاتے ہیں، تو وہ حضرت اسماعیل صنعانی یمنی کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے کہا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم مومن کو علی کی محبت سے پہچانتے ہیں. ایک تو یہ شخص مومن نہیں ہے، اور دوسرا یہ تو خارجی ہے، یہ تو ناسبی ہے کہ جس نے اہل بیت کا نام خطبے سے نکالنا شروع کیا. ہم اس کو نہیں مانتے. تو یہ وہ شیخ اسماعیل یمنی ہیں، یمنی سنانی، جنہوں نے سبل السلام کے اندر لکھا کہ صحابی کا فعل حجت نہیں، خلفائے راشدین میں سے خلیفہ راشد تنہا اگر کوئی بات کرے تو ان کا بھی فعل حجت نہیں. اب میں ڈبل چلا رہا ہوں اس کو، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں بات اس کو سمجھا سکوں، اپنی آپ تک پہنچا سکیں. اب یہ جو شیخ سنانی ہے ان کا تھوڑا سا اور ترجمہ حال میں بتا دیتا ہوں. وہ میں نے بتایا تھا بدر الطالع سے اور تبریۃ الشیخین سے. اب جو میں بتانے لگا ہوں یہ ہے الدرر السنیہ فی الاجوبہ نجدیہ، جس کو میں فتاوی نجدیہ کہتا ہوں. اب کو یاد کر لینا چاہیے جو پروگرام ازالہ شبہات دیکھنے والے، میں 2 ہی فتاووں کے حوالے دیتا ہوں. کون سے میں زیادہ فتاوی آپ کا ٹائم لیتا ہوں؟ 2 فتاوی، فتاوی ابن تیمیہ اور فتاوی نجدیہ. یہ 2 ہی تو فتاوی ہیں جن کو میں ازالہ شبہات میں یوز کرتا ہوں. تو فتاوی نجدیہ الدرر السنیہ فی الاجوبہ النجدیہ، اتنا میں ٹائم لگاتا ہوں اس کے اوپر، ٹائم بچ جائے گا. فتاوی نجدیہ اور جلد 16. جن کے فتاوے جمع ہیں اس فتاوے کے اندر، ان کے چونکہ تذکرہ کیا گیا ہے، تو محمد بن عبد الوہاب کے تذکرہ جب کیا گیا تو ان کی شان اور وہ بیان کی گئی. تو وہاں پر شیخ کہا وقال الامیر شہیر محمد بن اسماعیل یمنی السنانی نے محمد ان کی شان میں کیا کہا. وہ کہتے ہیں سلام علی نجد ومن حل فی نجد وان کان تسلیم علی البعد لا یجادی یذکر فی مسراک نجدا واہلہ لقد زادانی فی مسرکا وجدا علی وجدی کفی وصلی ان عالم حلا سوہہا بہی یہتدی من دل ان منہا رشدی محمد الہادی لسنت احمدی فیا حبذ الہادی ویا حبذ المہدی. یہ کمال نعت لکھی، قصیدہ لکھا، اشعار لکھے شیخ نجدی کی شان میں امیر یمانی نے. لیکن اس کی عجیب شروع ہوتا ہے کہ سلام ہو نجد پر اور سلام ہو نجد کے باسیوں پر. او شیخ نجدیو، اے شہر نجد، تم پر سلام ہو اور نجد میں رہنے والوں پر سلام ہو. سبحان اللہ. اگر کوئی یہ کہہ دے اے سرزمین مدینہ تجھ پہ سلام اور اے اہل مدینہ تم پر سلام، تو لوگوں کے ماتھے کے اوپر وہ تیوڑیاں پڑ جاتی ہیں کہ یہ مدینہ اور اہل مدینہ، مدینہ تو ایک جگہ ہے، اس کے اوپر سلام کیا ہوا ہے؟ وہ سلام کو سن رہے ہیں، وہ دیواروں پر سلام ہے. یہ بڑی دیر ہو گئی، 3-4 سال ہو گئے، میں یوٹیوب پر ایک چیز دیکھ رہا تھا. وہ کسی نے ہمارا مذاق اڑایا تھا اس یوٹیوب میں. تو وہ کہتا ہے یہ مدینے کی توریوں کو بھی بابرکت کہتے ہیں، مدینے کی دیواروں پر سلام پڑھتے ہیں، یہ سب عرب کے سلام پڑھتے ہیں، یہ دیوانے لوگ ہیں. یہ دیکھیں یہ چاولوں پر، وہ بڑا لمبی تقریر کسی نے کی تو ایک ایک بات کا وہ مذاق اڑایا ہوا تھا. لیکن میری عادت مذاق اڑانا نہیں ہے. میں چاہوں تو وہ جتنی تھی وہ ساری میرے ذہن میں ہے، میں یہاں اس کا جواب دے سکتا ہوں سارا، لیکن میں کچھ نہیں کہتا. صرف یہ کہ دیکھیں امیر یمانی کن پر سلام پڑھ رہے ہیں اور کون امیر یمانی ہے. اور یہ عام بندہ نہیں ہے امیر یمانی، یہ وہ ہے جس نے اس کے اوپر نظر پڑی. پھر وہ کہتے ہیں اے نجد سے آنے والی ہوا، جب تو ٹھنڈی ٹھنڈی نجد سے آنے والی ہوا، جب تو ٹھنڈی ٹھنڈی نجد سے ہوا آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لقد زادنی مسرکا وجدن علی وجد. وہ ہمیں تو وجد آ جاتا ہے، وجد کے اوپر وجد آتے ہیں. کیا بات ہے. ویسے وجد حرام ہے، اگر صوفیہ کی وجد کی بات کریں تو وہ شرک اور بدعت ہوتا ہے. لیکن کمال ہے یار کہ ہمیں اللہ کے ذکر پر اگر وجد آ جائے تو وہ شرک اور بدعت ہو جاتا ہے. اور یہاں اللہ رسول کے ذکر پر، قرآن پر، حدیث پر وجد نہیں ہے. کس پر وجد ہے؟
جو نجد سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، وہ ہمارے دلوں کا چین ہے، ہمارے دلوں کا سکون ہے۔ اے نجد سے ٹھنڈے آنے والی ہوائے، مدینے تو ٹھنڈی ہوائے نہیں، وہ جو کہتے ہیں نا یہ اصل میں ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا۔ تو نجد پر سلام، نجد کے رہنے والوں پر سلام، وہ تڑپ رہے ہیں ہم کیوں وہاں نہیں جاتے، کب ہمارا مقدر جاگے گا، کب ہم وہاں جائیں گے۔ اور باقی رہ گئے شیخ، یہ تو ہادی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا ہے۔ فَيَا حَبَّذَ الْحَادِي وَيَا حَبَّةَ الْمَهْدِي، کتنا اچھا ہادی ہے اور کتنا اچھا مہدی ہے، کتنا اچھا ہادی ہے اور کتنا اچھا مہدی ہے۔ یہ شان میں شیخ سنانی محمد بن عبد الوہاب کی شان میں یہ اشعار رکھ رہے ہیں، کتنا اچھا مدینہ ہے، کتنا اچھا مدینے والا ہے۔ یہ تو میرے رب کی عطا ہے۔ کسی کی قسمت میں مدینے کے بارے میں گیت لکھنے ان کی قسمت میں ہوتا ہے، کسی کی قسمت میں مدینے والے کے گیت لکھنا ہوتا ہے، کسی کے قسمت میں مدینے اور مدینے والے کے بارے میں گیت گانے ہوتے ہیں، اور کسی کی قسمت میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کی شان میں گیت ہوتے ہیں۔ اور شوکانی اوپر کہتے ہیں لقد اشرقت نجدی بنور ضیائہ، او تو تو نور ہے، تو نے تو چمکا دیا۔ اور شیخ اسماعیل یمنی کہتے ہیں اے یاد کر آئی نجد سے آنے والی سریلی وائنی، جب تو وہاں سے چلتی ہے تو ہمارے تیرا چلنا مبارک، تیرا چلنا سکون، تیرا آنا سکون، تیرا ہمیں وجد میں لانا سکون۔ اللہ اکبر، کتنا اچھا مہدی، کتنا اچھا ہادی، کتنا اچھا مہدی۔ یہ ہیں وہ جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، شیخ اسماعیل یمانی۔ اب اس کے آگے میں نے وہ بہت وقت لگا دیا، وہ تو بات رہ گئی بہت ساری باتیں، ابھی میں نے ان کے بارے میں بہت سی باتیں آپ کو بتانی تھی، انشاءاللہ پھر صحیح۔ اب مجھے اشارہ ہو گیا کہ ٹائم رہ گیا، اب میں آخر میں آ رہا ہوں۔ شیخ شوکانی نے ان کا لکھا، وہ کہتے ہیں، شیخ شوکانی کہتے ہیں کہ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ فِي سَنَةٍ وَهُوَ يَمْشِي رَجُلٌ وَأَنَا رَاكِبٌ فِي جَمَاعِ مَاءٍ۔ وہ کہتے ہیں یہ تقریباً 1206 کی بات ہے کہ میں خواب میں دیکھا، میں نے خواب دیکھا کہ میں دیکھا اس عالم کے، میں نے شیخ کو دیکھا کہ وہ چل رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ۔ میں نے یہ پورا پڑھ کے آپ کو بتانا تھا لیکن ٹائم کا آپ کو پتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہ جا رہا تھا، وہ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، میں نے ان کو خواب میں دیکھا۔ تو وہ کہتے ہیں ان دنوں میں میں جامعہ مسجد جو یمن کی تھی اس کے اندر بخاری کا درس دیتا تھا، اور میرے درس کے اندر تلک القرآۃ جماعت من العلماء ویجتمع من العوام عالم لا یحصون، بہت سے لوگ جمع ہوتے تھے، اتنے لوگ ان کو شمار نہیں کیا جاتا، ان کے علماء بھی تھے۔ تو میں جب حدیث کی سند بیان کرتا فکنت فی بعض الاوقات افسر الالفاظ الحدیث بما یفعل اولئک العوام حاضرون، تو میں ان کی رعایت کرتا ہوا کچھ نہ اس طرح سے بیان کر دیتا کہ میں ایک ایک لفظ کو بیان نہ کرتا۔ تو جب شیخ کو میں نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو بخاری کا جب تو درس دیتا ہے تو اس کے اندر تو ایسا کیوں کرتا ہے کہ بعض الفاظ کو جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو جلدی گزر جاتا ہے، ان کی تشریح نہیں کرتا اور کچھ ایسی باتیں کر جاتا ہے جب درس دیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا فارت، تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں اس میں کچھ عام لوگ ہوتے ہیں لا یفہمون بعض الفاظ العربیہ فبادرہ، تو میں یہ کہنا ہی چاہتا تھا۔ تو میں اگر میرے دل کے اندر بات تھی بیفور کہ میں بولتا، وقال قبل ان تکلم قد علمت انه يقرا عليك جماعهم وفيهم عامهم ولكن دقق الاسناد وتنك في تفسير كلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بولنے سے پہلے جو میرے دل کے اندر کی بات تھی نا، شیخ اسماعیل یمنی نے یا سنانی نے جنہوں نے خطبے سے اہل بیت کے نام نکالے، جنہوں نے شیخ نجدی کے قصیدے پڑھے، انہوں نے کہا خبردار عوام کا لحاظ نہ کیا کر، تو اپنے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر۔ اب یہاں دو باتیں ہو گئیں، شیخ اسماعیل یمنی ہے قبر میں، شوکانی ہے مسجد میں، حاضر ہوتے ہیں لوگ، جو کس مسجد میں ہو رہا ہے شیخ کو قبر میں پتہ ہے۔ اب شوکانی کے دل میں کوئی بات ہے وہ کہنا چاہتے ہیں، وہ شوکانی کے دل کی بات کو شیخ کو فوت ہونے کے بعد پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں
میں نے ان سے سوال کیا کہ وہ فلاں فلاں کے بارے میں کیا حال ہے جو فوت ہو گئے، تو انہوں نے مجھے بتایا۔ اس کے بعد ثم بکیا عالیاً وضمنی الیہ وفارقنی، اس کے بعد وہ رونے لگے اور مجھے اپنے ساتھ انہوں نے چمٹا لیا۔ جب انہوں نے شیخ نے مجھے چمٹایا تو میں اٹھا، تو میں نے لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھی، وَأَسْأَلْتُ عَنْ تَأْوِيلِ الضَّمِّ، میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی مشکل پیش آئے گی اور تمہارے پوسٹر کوئی امتحان ہوں گے۔ تو شوکانی کہتے ہیں اس کے بعد میرے اوپر امتحان ہوئے، ان امتحانوں میں اللہ مجھے آ گئے۔ اب یہاں سے دو باتیں 10 سیکنڈ کے اندر میں کلیئر کر رہا ہوں۔ ایک تو ان علماء کے نزدیک ہم سے جو صحابی کا مطالبہ کرتے ہیں وہ فعل صحابی، عام صحابی تو ایک طرف رہا، ان کے نزدیک دلیل نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ شیخ سنانی اگر قبر میں لیٹ کر شوکانی کے سارے حالات کو، ان کے دل کی باتوں کو جان سکتے ہیں، شوکانی کے آنے والے حالات کو، واقعات کو بتا سکتے ہیں، تو صرف اتنا سوال ہے اگر سنانی اہل بیت کا دشمن اور جو شرک اور بدعت کے فتوے لگانے والا اگر وہ باخبر ہو سکتا ہے شوکانی سے، تو آقا اپنے غلاموں سے بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر کہیں کہ ان کو خبر ہے تو شرک اور بدعت کیسا ہے، اگر یہ نہیں تو وہ کیسا ہو گیا؟ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔